السلام علیکم دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کے عظیم فوائد بے شمار ہیں۔ یہ کہ روزہ امراض جسمانی کا مکمل علاج ہے، روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک مؤثر عمل ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ایسی ڈھال ہے جس کا توڑ کوئی نہیں۔ روزہ دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزے کو خوش آمدید کہا تھا۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بھاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور روشنیوں کے تیز بھاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، اپنی روح کی سیر کرتے دیکھتا ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے میں اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ دوسری آسمانی کتابیں بھی اس مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد کو رمضان المبارک میں زبور دی گئی۔ اس مہینے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں انجیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں نازل ہوا قرآن ایک پر عظمت اور فضیلت و حکمت سے معمور مہینہ ہے جو انسانی شعور کو مصفی اور ثقیل بنا دیتا ہے۔ محض اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے سے آدمی کی روح آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رفتوں کو چھو لیتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، ایک ایسی کیفیت جو بیان سے باہر ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پر نور علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ آپ بھی قرآن ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیے۔ اس عمل سے خدا کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دل کھول کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیجیے۔ فیاضی اور سخاوت کے پیکر اللہ کے رسول حضور پر نور علیہ السلام رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ آئیے ہم مل کر ہم بھی حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے غریب بھائیوں کو کی ہر طرح کی ان کے ساتھ مدد کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔